أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اس صورت میں بلکہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 4 احکامات بیان کیے ہیں مسلمان معاشرے کو پاک کرنے کے لیے. 3 احکامات پہلے بیان ہو چکے ہیں. ایک تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا، دوسرے نگاہوں کی حفاظت کرنا، تیسرے عورتوں کا لباس صحیح ہو، چوتھا حکم یہاں سے دیا جا رہا ہے نکاح کرنا. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو. جو بھی مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا جائے، اور حتیٰ کہ باندیوں کا اور غلاموں کا بھی نکاح کر دو. دیکھیے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے نکاح کی ترغیب دی ہے. حدیثوں میں بھی ہے، یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ پورے مسلم معاشرے میں کوئی بھی بے نکاح نہیں رہنا چاہیے. مسلم معاشرے میں کوئی بھی مرد اور عورت بغیر نکاح کے زندگی نہیں گزارنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہور حدیث ہے ترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، کہ علی 3 چیزوں کو مؤخر نہ کرو، 3 چیزوں کو تاخیر سے نہ کرو، 3 چیزوں میں لیٹ نہ کرو. ایک تو نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرے جنازہ جب حاضر ہو جائے، تیسرے بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے، تیسرے والاییم اذا وجدت لها کفءا، کہ بے نکاحی عورت جب اس کے مناسب رشتہ مل گیا تو فوراً نکاح کر دو. تو ایک تو نکاح کو جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. اسی لیے صحابہ کرام بڑھاپے میں بھی بغیر نکاح کے زندگی نہیں گزارتے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا جس بیماری میں انتقال ہوا، اس بیماری میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میرا نکاح کراؤ، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو، میری نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. میں اس کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرنا. بلکہ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں وہ تو نابینا ہو گئے تھے. ان کے بارے میں ہے کہ آخر زمانے میں نابینا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرا نکاح کرا دو، میں بے نکاح نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ اللہ سے اس حال میں مت ملنا کہ تمہارے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو.
اللہ سے اس حال میں مت ملنا کہ تمہارے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو، یعنی بے نکاح ہو، عورت کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دو، اور بے نکاحی کی حالت میں اللہ سے مت ملنا، اندازہ لگائیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو عجیب بات کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کی صرف ایک رات ہے، میری زندگی کی صرف ایک رات باقی ہے اور ایک رات کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے اور میرے نکاح میں کوئی عورت نہیں ہے، تو میں وہ ایک رات بھی بغیر بیوی کے گزارنا پسند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ مخافت ان افتن، یہ غرض نہیں ہے کہ شہوت پوری کرنی ہے، لذت حاصل کرنی ہے، نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ اللہ، ایک رات بھی بغیر عورت کے، بغیر بیوی کے نہیں گزاروں گا، اس ڈر سے کہ کہیں میں زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ کیونکہ جائز طریقہ جب انسان کے پاس نہیں ہوتا تو انسان کیا کرتا ہے؟ ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے۔ جب خواہش پوری کرنے کا حلال ذریعہ نہیں ہوگا تو آدمی حرام کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ایک ہی رات میری زندگی کی باقی ہے اور اس وقت میرے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ ایک رات بھی بیوی کے ساتھ گزاروں تاکہ فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ اندازہ لگائیں۔ تو اس لیے بے نکاحی کی زندگی، تجرد، تنہائی کی زندگی، یہ اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں کہا کہ 3 چیزوں کو مؤخر نہ کرو، 3 چیزوں میں لیٹ نہ کرو۔ اگر لیٹ کریں گے، اگر نکاح میں تاخیر ہوگی تو ماں باپ گنہگار ہوں گے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، کسی کے یہاں جب بچہ پیدا ہو جائے، فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اسے چاہیے پہلا کام یہ کرے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ اس کا نام کیا رکھے؟ اس کا نام اچھا رکھے۔ دوسرا کام، اسے ادب سکھائے، اسے ادب سکھائے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی شادی کرا دے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی باپ نے شادی نہیں کرائی اور بچہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ اندازہ لگائیں۔ اگر نکاح کو لیٹ کریں گے، نکاح میں تاخیر کریں گے، تو فرمایا کہ ماں باپ گنہگار ہوں گے جو بچوں کا نکاح نہیں کرا رہے۔ تیسری بات، اگر نکاح لیٹ کریں گے تو پورے معاشرے میں فساد پھیلے گا، پورا مسلم معاشرہ گندا ہو جائے گا، بے حیائی اور زنا پھیل جائے گا۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث میں ہے۔ اگر بلا وجہ نکاح کو لیٹ کیا جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاشرے میں فساد ہوگا، بڑا فساد، یعنی بے حیائی پھیل جائے گی، زنا پھیل جائے گا۔ کیا فرمایا؟ کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے، من ترضون دینہ وخلقہ اذا خطب، جب تمہیں ایسا آدمی رشتہ بھیجے، ایسا لڑکا، ایسے شخص کی طرف سے تمہارے پاس رشتہ آ جائے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو اس سے شادی کر دو۔ اگر نہیں کرو گے، وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، ورنہ زمین میں فساد ہوگا اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا، فتنہ ہوگا اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایسا رشتہ آ جائے کہ جس کے دین سے تم راضی ہو اور اخلاق سے تم راضی، یعنی دینداری میں وہ پسند آ گیا اور اخلاق کے اعتبار سے پسند آ گیا، بس نکاح کر دو۔ اگر نکاح کو کسی اور وجہ سے بلا وجہ تاخیر کرو گے، نہیں کرو گے، تو بہت بڑا فتنہ ہوگا اور فساد کبیر، بڑا فساد پھیل جائے گا، یعنی بے حیائی پھیل جائے گی، زنا اس کی وجہ سے عام ہوگا۔ تو اس لیے نکاح کا حکم دیا گیا ہے اور جلدی نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ بچے بالغ ہو جائیں، جلدی نکاح کرو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو ان کے شاگرد تھے حضرت مجاہد۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے، وہ تینوں بالغ ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا۔ یہ بہت عجیب روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے تینوں
بالغ بچوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم میں سے جو بھی شادی کرنا چاہے میں اس کی شادی کرانے کو تیار ہوں، تم میں سے جو بھی نکاح کرنا چاہے میں اس کا نکاح کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ جو زنا کرتا ہے، یہ عجیب بات کہی انہوں نے، جو زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، جو زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، اور پھر اللہ کے اختیار کی بات ہے، اللہ چاہے تو دوبارہ وہ ایمان کا نور اس کے دل میں ڈالیں گے، نہیں تو ہمیشہ کے لیے اس کو اسلام سے محروم بھی کر سکتے ہیں زنا کرنے والے کو۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے شادی کر لو، اگر زنا کرو گے تو زنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل سے ایمان کا نور نکال دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، وہ چاہے تو دوبارہ اسلام کا نور دل میں داخل کرے یا ہمیشہ کے لیے اسلام سے محروم کر دے۔ تو اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ نکاح کیا جائے، معاشرے کو اگر زنا سے یہ پوری سورہ نور ہے، نور پیدا کرنا ہے دلوں میں اور معاشرے کو پاک صاف کرنا ہے اور زنا ختم کرنا ہے، تو اس کا چوتھا طریقہ بتایا جا رہا ہے، چوتھا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کرو، جلدی نکاح کرو، آسان نکاح کرو، نکاح میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، نکاح کو لیٹ مت کرو۔ آج کل بلا وجہ کے نکاح میں تاخیر کرنے کے جو اسباب ہیں وہ بلا وجہ ہم نے کھڑے کر دیے ہیں، نکاح میں لیٹ کرتے ہیں بچوں کے، کس وجہ سے؟ ایک تو اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے کہ بچہ پڑھ رہا ہے یا بچی پڑھ رہی ہے، تو اس چکر میں 25 سال 30 سال عمر ہو جا رہی ہے اور نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، بالغ تو ہو رہے ہیں جلدی اس زمانے میں 12-13 سال میں ہی، اور نکاح ہو رہا ہے 25 سال 27 سال 30 سال کے بعد، تو کیا کریں گے؟ جیسے انسان کی کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اس سے کوئی آدمی مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایسے ہی نکاح بھی ضرورت ہے، انسان کی فطری خواہش ہے، فطری ضرورت ہے، اس کو دبایا مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو دبایا اور مٹایا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ فطری خواہش ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بلا وجہ اتنا اعلیٰ تعلیم کے چکر میں اگر نکاح لیٹ کیا جائے گا تو وہ تعلیم تو حاصل ہو جا رہی ہے لیکن بچے اور بچیاں زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں، یعنی صرف تعلیم کی وجہ سے ماں باپ ان کو اپنے ایمان سے محروم کر رہے ہیں، ایمان زنا کی وجہ۔ ابھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری، اور وہ بھی کئی مرتبہ زنا کرتے ہیں وہ، کیونکہ وہ ایک مرتبہ خواہش سے تھوڑی وہ خواہش ختم ہو جائے گی، شہوت ختم ہو جائے گی، وہ بار بار چاہے گا دل، تو جب تک نکاح نہیں تو دوسرا راستہ اختیار کریں گے، حرام راستہ اختیار کریں گے، جتنی مرتبہ زنا کی طرف جائیں گے اتنا ایمان کمزور ہوگا اور ایمان کے دل سے نکلنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ تو نکاح کو لیٹ کر رہے ہیں، یا تو اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے لیٹ کر رہے ہیں، یا دوسرا بہانہ ہے ماں باپ کے پاس نکاح کو لیٹ کرنے کا کہ بچہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، یعنی بچہ کمانے نہیں لگا، یہ بھی کوئی شریعت کی نگاہ میں کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے، اچھا عذر نہیں ہے، اچھا بہانہ نہیں ہے یہ، کیونکہ شادی اس آیت میں ہی آ رہا ہے، شادی خود آدمی کے مالداری کا ذریعہ ہے، روزی کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ شادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انکحوا الایام منکم، دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، نکاح کرو ایاما، جو بھی مرد اور عورت بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرو، والصالحین من عبادکم وامائکم، تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو اچھے ہوں ان کا نکاح کرو، ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ تو نکاح تو ذریعہ ہے مالداری کا، نکاح تو رزق کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور حدیث میں ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی مدد اللہ پر ضروری ہے، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگوں کی مدد اللہ ضرور کرتے ہیں، اللہ پر واجب ہے۔ ایک المکاتب، ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے کتابت کا معاملہ کر لے کہ میں اتنے پیسے دے کر آزاد ہو جاؤں گا، اگلی آیت میں ہی تذکرہ ہے اس کا، اس غلام کا۔ تو ایک تو ایسے غلام کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں جو اپنے آقا سے معاملہ کر لے کہ میں اتنے پیسے دے کر چھوٹ جاؤں گا، آزاد ہو جاؤں گا، اور آقا اس کا مان جائے، تو اس غلام کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ دوسرے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، اپنا ایمان بچانے کے لیے پاک دامنی کی نیت سے جو نکاح کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اور تیسرے مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ ان تینوں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ تو نکاح تو خود ذریعہ ہے کمائی کا، نکاح خود رزق کا ایک ذریعہ ہے، مالداری کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو نکاح کی وجہ سے کوئی غریب نہیں ہوگا, نکاح کی وجہ سے الٹا مالدار ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی بہانہ بیکار ہے, اس کی وجہ سے نکاح لیٹ کیا جاتا ہے. یا بعض مرتبہ نکاح لیٹ کیا جاتا ہے بیٹیوں کی وجہ سے, بیٹوں کا نکاح لیٹ ہوتا ہے. جب تک بچیوں کی شادی نہیں ہو جائے گی ماں باپ بیٹے کو روکے رکھتے ہیں, وہ بیچارہ 25-30 سال کا ہو گیا. یہ بھی صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اگر وہ اس عرصے میں گناہ کرے گا تو ماں باپ پر وبال ہوگا. اسی طرح رسم و رواج کی وجہ سے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے, ہمیں یہ بھی رسم کرنی ہے, یہ بھی رسم کرنا ہے, یہ بھی رسم کرنا ہے, شادی دھوم دھام سے کرنی ہے, ولیمہ بڑا کرنا ہے, اس وجہ سے نکاح کو لیٹ کیا. تو نکاح کے لیٹ کرنے کے آج کل جتنے بہانے ہیں وہ سب شریعت کے خلاف. نکاح کو تو شریعت نے آسان کیا ہے, نکاح کو کتنا آسان کیا ہے. دیکھو کس اعتبار سے نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کیا ہے, صحابہ نے آسان کیا ہے. کس اعتبار سے؟ مہر کے اعتبار سے آسان ہے نکاح, مہر کے اعتبار سے آسان ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی تھی, ہماری ماں تھی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, ان کے بیٹے کا نام تھا عمر, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دو. دیکھو بیٹا ماں کا نکاح کر رہا ہے. عام طور پر ہوتا ہے کہ ماں بیٹے کا نکاح کرتی ہے نا, لیکن یہاں بیٹا ماں کا نکاح کر رہا ہے. کتنا آسان ہے شریعت میں نکاح, کوئی شرم کی بات نہیں, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ فطری خواہش ہے. کھانا کھانے میں باپ بیٹے کے سامنے نہیں شرماتا ہے تو نکاح میں کیوں شرمائے؟ یہ فطری تقاضا ہے, یہ شرمانے کی بات نہیں ہے, یہ شرمانے کی چیز نہیں ہے. تو بیٹے نے اپنے بیٹے سے کہا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عمر سے کہ تم میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, کہا کہ میں تمہاری بہن کا جتنا مہر تھا اتنا مہر دوں گا. کسی نے پوچھا کہ وہ کتنا مہر تھا, تو 2 مٹی کے گھڑے اور 1 تکیہ, بس. دیکھیے کتنی آسانی سے نکاح ہو گیا, 2 مٹی کے گھڑے اور 1 تکیہ, بس ہو گیا. تو مہر میں سادگی ہے شریعت میں, مہر میں آسانی پیدا کی ہے. اسی طرح رخصتی میں آسانی ہے. رخصتی کے لیے کوئی فوج بلانے کی اور پورے خاندان کے ایک فرد کو, چھوٹے اور بڑے کو, ہر قریب اور دور کے رشتہ دار کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے دوستوں کو بلائیں گے, سب کو بلائیں گے, قرضہ لے کر, سودی قرضہ لے کر نکاح کریں گے, نعوذ باللہ. رخصتی میں کتنی آسانی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا 6 سال میں. اب جب 9 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی کا وقت آیا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کر رہی تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی, میں بچیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. تو میری والدہ نے مجھے بلایا تو میں بھاگ کر آئی, میری سانس پھولی ہوئی. تو میری ماں نے بس میرے منہ پر تھوڑا پانی چھڑکا, بالوں پر پانی چھڑکا اور مجھے گھر میں بھیجا. وہاں انصار کی بڑی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, انصار کی کچھ تجربہ کار عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. ان عورتوں نے مجھے تیار کیا. ان عورتوں نے, دیکھو رخصتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ بھی نہیں ہے اس دن رخصتی ہے. تو ان عورتوں نے کہتی ہے کہ مجھے کپڑے پہنائے, اور وہ عورتیں چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, ہو گئی رخصتی. نہ کچھ دعوت ہوئی, نہ بہت پورے مدینے کو جمع کیا گیا, نہ بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا گیا, نہ بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا گیا, رخصتی ہو گئی. تو مہر میں بھی آسانی ہے شریعت میں, رخصتی میں آسانی ہے. اسی طرح مہمانوں کے اعتبار سے آسانی ہے. مہمانوں کو کس کو بلانا, بہت فکر رہتی ہے ہمیں, کس کو بلائیں گے, کس کو نہیں بلائیں گے. جس کو بلائیں گے وہ خوش ہوگا, نہیں بلائیں گے وہ ناراض ہوگا. شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے, شریعت میں کچھ بھی. مہمانوں کے اعتبار سے آسانی, جس کو بلانا ہو آپ بلاؤ, آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ 2 لوگوں کو بلاؤ, 5 لوگوں کو بلاؤ, 10 لوگوں کو بلاؤ, شادی بھی ہو جائے گی, ولیمہ بھی ہو جائے گا. لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے. شریعت کے اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو بلانا ضروری ہے یا پورے خاندان کو ہی بلانا ضروری ہے. شادی میں کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے, ایسا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ہوا, شادی ہوئی حضرت صفیہ سے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھی, پہلے یہودی سردار کی بیٹی تھی نا, تو سفر میں ہی خیبر فتح ہوا اور حضرت صفیہ مسلمان ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. اب نکاح کر لیا اور ولیمہ. اب صحابہ اس لڑائی میں تقریباً یوں سمجھو 1 سے 1.5 ہزار کے بیچ میں, 1000 سے 1500 کے بیچ میں صحابہ ساتھ میں ہیں. اور وہ جو ساتھ میں صحابہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا. جو ساتھ میں ہے, سفر میں ساتھ میں صحابہ ہیں,
ان میں سے بس 2-4-5 کو بلایا دسترخوان پر، نکاح بھی ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا. اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت صفیہ دیکھو کیسے ان کو پتہ چلا کہ نکاح ہو گیا ہے اور حضرت صفیہ بیوی ہے. تو انہوں نے صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے یا باندی ہے. صحابہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ حضرت صفیہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری ہے، تو یہ بیوی ہے یا باندی ہے، کیونکہ شریعت میں باندی کے ساتھ بھی رات گزار سکتے ہیں. تو ان کو بیوی بنایا یا باندی بنایا ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ کل جب یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پردہ کرایا، یعنی ان کو اونٹ پر بٹھا کر جو پردے کا سسٹم ہوتا تھا اس زمانے میں، پردہ کرایا تو سمجھو یہ بیوی ہے. کیونکہ آزاد عورتیں جو آزاد عورتیں تھیں ان کو پردہ کرایا جاتا تھا، اور جو باندیاں ہوتی تھی ان کو پردہ نہیں کرایا جاتا. ان کو پردہ یعنی ان کا چہرہ وغیرہ کھلا رکھا جاتا، ان کے پردے کا اہتمام نہیں تھا. آزاد عورتیں جو تھیں ان کے لیے پردے کا حکم تھا اور ان کے لیے سختی سے پردہ کرایا جاتا تھا. تو دوسرے دن جب قافلہ روانہ ہوا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ کرایا ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ نکاح ہو گیا. دیکھیے ساتھ میں جو ہے ان کو بھی بلانا، دسترخوان پہ بٹھانا اور بتانا ضروری نہیں سمجھا. جو ساتھ میں ہے سفر میں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں بلائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، ساری دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خیر مہمانوں کے اعتبار سے بھی آسانی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن دیکھا کہ کچھ کلر لگا ہوا ہے تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو بولے میرا نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ناراض نہیں ہوئے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تم نے مجھے نکاح میں نہیں بلایا، میرے جیسے بزرگ سے تم نے نکاح نہیں کرایا. کچھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا. حالانکہ صحابہ کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ماں باپ سے زیادہ، بیویوں سے زیادہ، بچوں سے زیادہ محبوب کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ محبت ان کو کس سے تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر بھی نہیں بلایا. حضرت جابر نے نکاح کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں. سفر سے واپسی ہو رہی ہے، حضرت جابر سے پوچھا کہ تم نے نکاح کر لیا؟ تو بولے ہاں. کس سے کیا ہے؟ یعنی باکرہ عورت سے کیا ہے، کنواری لڑکی سے کیا ہے یا بیوہ عورت سے؟ کہا بیوہ عورت سے کیا. دیکھو پوری تفصیل بتا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا اور حضور ناراض نہیں ہوئے. حضور ناراض نہیں ہوئے. یہ واقعات اس لیے شریعت میں آئے ہیں، سیرت میں لکھے گئے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ نکاح میں کتنی سادگی ہے، شریعت میں نکاح میں کتنی آسانی ہے. نہ مہر میں کوئی مشکل ہے، نہ مہمانوں کو بلانے میں کوئی مشکل ہے، نہ دوسری کوئی چیز میں مشکل ہے. ہر چیز نکاح کی آسان ہی آسان ہے. تو جتنا نکاح آسان ہوگا اور نکاح کو فروغ ملے گا اتنا زنا ختم ہوگا، اور جتنا نکاح مشکل ہوتا جائے گا زنا آسان ہوگا اور معاشرہ گندا ہوگا. اس لیے نکاح کو کسی بھی وجہ سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے نکاح کو جلدی کرنا چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے کہ نکاح کو جلدی کیا جائے، بلا وجہ کے بہانوں سے نکاح میں لیٹ اور تاخیر نہ کی جائے. تو یہاں چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ نکاح کو لیٹ نہ کرو. تو فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کر دو تم میں سے جو بے شادی شدہ ہے، بے نکاح ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی بے نکاح ہے ان کا نکاح کر دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، باندیوں کا اور غلاموں کا بھی نکاح کر دو. ان کو بھی بغیر نکاح کے مت رکھو، ورنہ ان سے بھی زنا پھیل سکتا ہے، معاشرے میں گندگی پھیلے گی. تو ان کا بھی نکاح کر دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، واسع ہیں، بہت کشادگی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کشادگی ہے. اللہ تعالیٰ کسی غریب کو امیر بنا دے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع ہے، کشادگی، ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ رب العزت کے پاس، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح کے اسباب نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے. یعنی جن کے پاس نکاح کے بالکل ہی اسباب، نہ پیسے ہیں، نہ جسمانی قوت ہے، یا اور کوئی ذریعے نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزاریں. اور پاک دامنی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک نسخہ دیا ہے کہ اے نوجوانوں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے.
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے. وہ کیا کرے؟ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، روزہ اس کے لیے حرام سے اور زنا سے بچنے کا ذریعہ بنے گا. مسلسل روزے رکھنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے 1-2 روزے نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ لگاتار روزے رکھنا چاہیے. اس سے شہوت ٹوٹتی ہے، اس سے شہوت ٹوٹے گی اور آدمی زنا سے بچ جائے گا. تو فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اور وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ، تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتب بننا چاہیں تو انہیں مکاتب بنا دو اگر تم ان میں خیر دیکھو. یعنی اس زمانے میں کچھ غلاموں کی قسم ایسی رہتی تھی کہ وہ غلام طاقتور ہیں، ہٹے کٹے ہیں، کمانے والے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ پیسہ دے کر غلامی سے آزاد ہو جائیں. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی غلام اس طریقے سے آزاد ہونا چاہے تو تم انہیں آزاد کر دو. دیکھیے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں غلامی اور غلامی کو اسلام نے آگے بڑھایا ہے اور بلکہ غلامی کو اسلام نے چلایا ہے. ایسا نہیں ہے. غلامی زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی تھی. زمانہ اسلام آنے سے پہلے غلامی کا سسٹم تھا کہ جب لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں تو جو جیت گیا، جو غالب آ گیا، جو جیت جاتا تھا تو سامنے والے جو ہار جاتے تھے ان سب کو وہ غلام بنا لیتے. ان سب کو وہ غلام یا تو پیسے لے کر چھوڑ دیتے تھے، فدیہ لے کر چھوڑ دیتے تھے، یا بغیر پیسوں کے ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، یا قتل کر دیتے تھے، یا چوتھی شکل تھی کہ ان کو غلام بنا کر زندگی بھر رکھتے تھے. زندہ رہنا ہے تو ہمارے غلام بن کر رہو. تو یہ زمانہ جاہلیت سے سسٹم چلا آ رہا تھا. شریعت نے تو غلاموں کے حقوق بتائے ہیں، غلاموں پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ آزادی، غلاموں کو آزاد کرنے کے کئی راستے نکالے ہیں شریعت نے. اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کے راستے نکالے ہیں. غلاموں کو اس زمانے میں جانور سمجھا جاتا تھا. علماء نے لکھا ہے اتنا بدتر سلوک ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ ان کی دعوت ہوتی تھی. زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ جب دعوت کرتے تھے تو رات کے وقت میں پارٹی ہو رہی ہے، بڑے بڑے مالدار جمع ہوئے اور وہ آپس میں کھانا کھا رہے ہیں. اب اس وقت دیکھیے غلاموں کے ساتھ وہ لوگ کتنا بدتر سلوک کرتے تھے. ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے کہ اجالا کرنا ہے. اب رات کا وقت ہے، اب لائٹ تو تھی نہیں، اب اجالا کرنا ہے، سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غلام کو آگ لگا دیتے تھے. اللہ اکبر. غلام کو آگ لگا دیتے تھے اور اس کی روشنی میں کھانا کھاتے تھے. جب تک وہ جلتا رہے گا یہ کھانا، وہ چلا رہا ہے، وہ مر رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے اور یہ لوگ مزے لے کر کھانا کھا رہے ہیں. اتنا برا دور تھا. ایسے وقت میں شریعت نے ان کے احکام، ان کے حقوق بتائے کہ تم جو کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. اب بتائیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ غلاموں کو جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ. وہ تمہارے بھائی ہیں، اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے ماتحت آ گئے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو جب تک اپنے پاس رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. وہ اگر مکاتب بننا چاہیں یعنی کچھ پیسے دے کر آزاد ہونا چاہیں تو حکم دیا کہ ان کو مکاتب بنا دو. اسی طرح شریعت میں بہت ساری چیزوں کے کفارے میں غلام کو آزاد کرنے کی شرط رکھی گئی. جیسے کسی نے قسم کھائی اور قسم توڑ دی تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو کفارے میں ایک شق یہ رکھی گئی کہ کفارہ دینا ہے تو غلام آزاد کرو. کسی نے زہار کر لیا، غلام آزاد کرو. روزہ توڑ دیا، اس کے کفارے میں غلام آزاد کرو. کتنی جگہ غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ہے، غلام کو آزاد کرنے کی. اور ویسے بھی کفارے کے بغیر بھی جو کسی غلام کو آزاد کرے گا، کسی گردن کو، کسی انسانی گردن کو چھڑائے گا یعنی اس کو آزاد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے اس حصے کو جہنم سے آزاد کریں گے. یہ اللہ کے رسول نے ترغیب دی. اس لیے کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے 1000 2000 5,000 غلاموں کو آزاد کیا ہے اپنی زندگی میں. اس فضیلت کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت سنائی کہ تم اگر غلاموں کو آزاد کرو گے اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کرے گا. تو اسلام نے تو ان کے حقوق بتائے ہیں. اسلام نے تو غلاموں کی آزادی کے لیے راستے کھولے ہیں جو پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غلاموں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہوگی.
اور غلاموں کی رہائی کے لیے اتنے راستے کھلیں گے جو اللہ رب العزت نے اس اسلام کے ذریعے سے کھولے. تو خیر یہاں پر اس کا ایک طریقہ بتایا, والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, جو غلام تم سے کتابت کرنا چاہے یعنی کچھ پیسے دے کر آزاد ہونا چاہے, فکاتبوہم, ان کو مکاتب بنا دو, یعنی پیسہ وغیرہ طے کر دو کہ اتنے اتنے تم دے دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تمہیں ان میں بھلائی نظر آئے. وآتوہم مما للہ الذی آتاکم, اور دیکھیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر. ایک تو یہ کہا کہ غلام اگر کوئی آزاد ہونے کے لیے کہے کہ میں اتنے اتنے پیسے دے کر آزاد ہونا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لو. پھر آگے کہا ان کی مال سے مدد بھی کرو, ان جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے ان کی زندگی آزاد ہونے میں تم مدد کرو. وآتوہم من مال اللہ الذی, اللہ کے اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی وہ بدلے کتابت میں, جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں طے ہو جائے 5 لاکھ روپے دے کر ہم آزاد ہو جائیں گے. اب وہ بیچارہ غلام ہے, اس کے پاس 1-2 لاکھ ہی روپے ہیں, باقی نہیں ہے, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے. اس میں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ بھی دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کو چھڑا سکتے ہیں. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء. یہ آیت کا یہ ٹکڑا عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوا, جس سے پہلے بتایا گیا تھا. اس سے پہلے ایک بات بتائی گئی تھی کہ جو کسی پر الزام لگاتا ہے, جو کسی پر الزام لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کرتے ہیں, اور جس پر الزام لگایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتے ہیں. یہ پہلے بتایا تھا. تو عبداللہ ابن ابی جو تھا, منافقوں کا جو سردار تھا, اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے, ہماری پاک ماں ہے, ان پر اس نے تہمت لگائی تھی. تو ایک تو اس کو ذلیل کیا گیا, دیکھو کیسے, ولا تکرہوا, اس کے بارے میں یہ آیت اتری, ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور مت کرو. ان اردنا تحصنا, اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں, لتبتغوا عرض الحیات الدنیا, تاکہ تم اس کے ذریعے سے دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان لے لو. روایتوں میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا, اس کی 5 یا 6 باندیاں تھیں, 5 یا 6 باندیاں تھیں. وہ نالائق کیا کرتا تھا, ان سے زنا کرواتا تھا, اور اس کے پیسوں پر اس کی زندگی چلتی تھی. ان سے زنا کرواتا تھا, اور جتنے پیسے آتے تھے اس سے وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا. اور ان میں سے ان 5 یا 6 جو اس کی باندیاں تھیں, کچھ باندیاں مسلمان ہو گئی, کچھ باندیاں مسلمان ہو گئی. وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی, ظاہر سی بات ہے کون مسلمان چاہے گا, تو وہ باندیاں نہیں کرنا چاہتی تھی. لیکن یہ چونکہ آقا تھا, مالک تھا, تو یہ زبردستی کرتا تھا, ان کو مارتا تھا, ان پر ظلم و ستم کرتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کے خلاف یہ آیتیں اتاری ہے, ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, اپنی باندیوں کو اس پر نہ مجبور کرو کہ وہ زنا کریں. ان اردنا تحصنا, اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں, لتبتغوا عرض الحیات الدنیا, تاکہ تم اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سامان لے لو. ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم, جو ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کرنے کے بعد معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. یعنی ان باندیوں میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ زبردستی تم سے زنا کروائے گا تو کوئی بات نہیں, تمہیں گناہ نہیں ہوگا, اس کو تو سزا ملے گی, اس کو تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی, اس کو تو عذاب ہوگا. لیکن اگر تم پر جبر کیا جا رہا ہے, تم پر زبردستی کی جا رہی ہے, تو وہ عورتیں بے قصور ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. اسی لیے جس عورت کے ساتھ آج بھی اگر زبردستی زنا ہو جائے, کچھ مرد مل کر یا ایک مرد مل کر زبردستی کسی عورت سے زنا کرے, تو اس عورت کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ بھی ترمذی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ایسے ہی قصہ آیا. اس عورت نے آ کر شکایت کی کہ میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے, میرے ساتھ اس مرد نے زبردستی زنا کیا ہے, میں تیار نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو چھوڑ دیا, تمہارا قصور نہیں ہے. پھر اس مرد کو بلایا گیا اور اس نے اقرار کیا, تو اس کو سزا دی گئی اور اس کو کوڑے مارے گئے. تو جو مجبوری میں جس عورت کے ساتھ زبردستی کی جائے, وہ بے بس ہو, مجبور ہو, وہ اپنی مزاحمت نہ کر سکے اور اس سے یہ کام ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو معاف کر دے گا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, ہم نے تمہاری طرف یہ کھلی ہوئی آیتیں اتاری ہیں.
وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں دی ہیں ان کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور جب سے شروع ہوا ہے، جب سے لے کر یہاں تک کتنی چیزیں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. زنا کے بارے میں بیان کیا، زنا کی سزا بیان کی گئی ہے، پھر اس سے بچنے کے لیے 4 احکامات بیان کیے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ. پھر اس سے پہلے کچھ پاروں میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر تہمت لگائی گئی، جن مریم پر تہمت لگائی گئی، ان کا واقعہ بیان کیا 16ویں پارے میں. حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی، ان کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہارے سامنے کھول کھول کر ساری چیزیں بیان کر دی ہے، اور پہلے کے لوگوں سے مثال بھی بیان کر دی ہے. حضرت مریم جو اس امت سے پہلے ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہم سے پہلے ہیں، ان لوگوں کے واقعات بھی ہم نے بیان کر دیے ہیں. اب بھی اگر کوئی نصیحت نہیں حاصل کرے گا اور گندہ ہی رہے گا، زنا میں اور حرام کاریوں میں پڑا رہے گا، تو اب اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا انسان کا قصور ہے. اس کے سامنے اتنی چیزیں کھول کھول کر بیان ہوگی، پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے اور حرام کام کر رہا ہے. الحمدللہ.